میں ہوں پاکستان، میری آواز سنو۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے داخل ہوا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا خیال پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں مجدد الف ثانی، سر سید احمد خان، جوہر برادران، جناح صاحب اور اقبال جیسے سرکردہ لیڈران اس خطے میں ابھر کر سامنے آئے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں ایک بار تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اسلام بر صغیر پاک و ہند میں کب اور کیسے داخل ہوا۔ بحیثیت مجموعی بر صغیر پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا، پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی بھی برکات سے محروم رہا۔ بر صغیر میں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے تو وہ دور بنو امیہ میں آیا ہے، اور وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ایک انتقام اور بدلہ لینے کے لیے۔ کچھ مسلمان تاجروں کا بحری قافلہ جو سراندیپ موجودہ سری لنکا سے جا رہا تھا ملک عرب کی جانب، تو اسے یہاں کراچی کے قریب یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس پر مطالبہ آیا ایک اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے۔ دراصل اب وہ ملوکیت تھی جو عرب میں قائم تھی۔ اسلامی حکومت اب اس طرح سے نہیں رہی تھی جس طرح سے خلافت راشدہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ جو قیدی تمہارے پاس ہیں انہیں رہا کرو، اور جو بھی نقصان ان تاجروں کا ہوا ہے اس کا ازالہ کرو۔ جب اس کے جواب میں منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر مسلمانوں کی طرف سے چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا، گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی۔ بہرحال اس وقت جو اسلام بر صغیر میں آیا تھا اس کے کردار کچھ مختلف تھے اس اسلام سے جو اسلام بعد میں بر صغیر میں داخل ہوا تھا۔ وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا تھا، اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، یعنی فوٹ ہلز آف کشمیر تک۔ تو یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا۔ ملوکیت تو آ گئی تھی، لیکن بدویت اور عربیت کی چھاپ ابھی اس پر گہری تھی، اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، اور نہ ہی عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوتی تھی، اور نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا۔ ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ایک سادہ سا اسلام تھا۔ اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا، چنانچہ اس بنا پر اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی، اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو ایک 17-18 برس کا نوجوان تھا اور نہایت نیک اور پاکباز انسان تھا۔ سندھ کے ہندوؤں میں جو اس کی روایت کے مطابق ایسا انسان تو ایک اوتار ہی ہو سکتا ہے، جیسے فارسی میں کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبرست، کہ جوانی کی اس عمر میں بھی جو شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اور اس وقت بر صغیر میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا، تو اس وجہ سے محمد ابن قاسم کی بھی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئی تھی، اور اسے پوجا جانے لگا تھا۔
اور یہی بات محمد ابن قاسم کے لیے خطرے کا سبب بن گئی، کیونکہ اب جو اسلام جو اصل گھر تھا اس کا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اور شخص اتنا مقبول ہو جائے کہ وہ اس ملوکیت پر حاوی ہو جائے۔ لہٰذا محمد ابن قاسم کو واپس عرب بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اس کا اثر سندھ میں یہ ہوا کہ وہ اسلام واپس اپنی اصل جگہ عرب میں پلٹنے لگا۔ بے شک اسلام کے کچھ اثرات سندھ میں باقی رہ گئے تھے، لیکن اسلام کی اس کے اصل گھر واپسی ہو گئی۔ یہ اسلام کا پہلا دور تھا بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر۔ اس کے بعد جو اسلام آیا وہ 300 برس کے بعد آیا۔ وہ اسلام جو 300 برس بعد آیا وہ شمال مغربی صوبے میں جو درے ہیں، کوہ سلیمان اور کوہ ہندوکش میں جو درہ خیبر ہے، درہ دوچی، درہ گومل اور درہ بولان، یہاں سے اسلام بر صغیر پاک و ہند میں داخل ہونا شروع ہوا۔ اس اسلام کی خصوصیت کچھ اور تھی۔ ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی قائم ہو چکی تھی اور مناظرے بھی ہوتے تھے۔ دوسرا ایک خاص جو ہے تصوف کا فن، جو بہت ترقی کر چکا تھا، اس میں اکثر وحدت الوجود بھی اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہاں بر صغیر میں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور در حقیقت یہ ترک قبائل تھے، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے۔ اسی لیے یہاں پہلا خاندان غلاموں کا خاندان غلامہ کہلاتا تھا۔ یہ ترک غلام تھے جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے۔ عالم اسلام میں اس وقت 2 عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اسلام میں غلاموں کا مستقبل کتنا روشن تھا۔ ممالک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے۔ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام تھے۔ بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تثلیث پیدا ہو گئی تھی، توحید کی شان باقی نہیں بچی تھی۔ خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی۔ خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، خلیفہ وقت ہی عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی قیادت 3 شاخوں میں بڑھ گئی۔ سیاسی قیادت جو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور سیاست تو ہے طاقت کے بل پر کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد دوسری دینی قیادت ہے، وہ پھر 2 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ علمی قیادت جس میں علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اور دوسری قیادت صوفیہ کی قیادت تھی۔ تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا پہلے دور کے 300 برس کے بعد۔ اب اس کے 500 برس کے بعد بر صغیر میں ایک اور ایلیمنٹ داخل ہوا، شیعت کا۔ تقریباً 1000 سنہ عیسوی میں پاکستان کا اس وقت جو علاقہ ہے وہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت تو موجود نہ پاکستان تک تو تھی، البتہ دہلی پر 1206 میں تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا وہ 1206 میں شروع ہوا تھا۔
تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے 300 برس بعد اس خطے میں شیعت داخل ہوئی تھی، جو مغلوب کا دور بنتا ہے، اور نہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی اسلام تھا۔ شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی یہاں پر اسلام کو تقسیم کی وجہ سے نقصان پہنچا، شیعہ سنی فساد کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے۔ مثال کے طور پر غیر مسلموں میں مسلمانوں کے اتحاد میں تقسیم کی وجہ سے ان کا روح و دبدبہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اس کی ایک مثال یہ ملتی ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائیں، گویا کہ وہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ اس طرح سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم ایم بلاک مسلمان ہو جائیں، لیکن جب ان مسلمان ہونے کا فیصلہ سن کر کچھ لوگ ان کے پاس پہنچ گئے کہ آپ اس مسلک کو اختیار کریں یا اس مسلک کو اختیار کریں۔ جب انہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی مسلک اختیار نہیں کرتا اور نہ ہی اسلام اختیار کرتا ہوں، کیونکہ اب تو ایک اسلام ہی نہیں ہے۔ اگر ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرا مجھ سے مخاصمت کر لے گا، اور اگر دوسرے سے کرتا ہوں تو پہلے سے مخاصمت ہو جائے گی۔ اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے۔ انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی تھی مسلمانوں سے۔ ویسے ہندو راجے مہاراجے بھی حکومت کرتے تھے، مگر بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حکمران تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا، اسی لیے کہ جو سابق حاکم ہوگا ان میں ایسپریشن پیدا ہوتی رہتی ہے کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ ہم اپنی حکومت واپس حاصل کر کے۔ بغاوت کے جراثیم ان میں مسلسل پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے انگریزوں نے مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا، کیونکہ ہندوؤں کے معاملے میں صرف چینج آف ماسٹر تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہ تھا۔ پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام بن گئے۔ اس اعتبار سے انہیں انگریزوں نے بھی اپنے قریب کیا اور ہندوؤں نے بھی مغربی علوم اور مغربی سائنس پڑھنے میں بڑی سبقت حاصل کی تھی۔ بنگال میں انگریز آیا ضرور، اور بنگال میں اکثر اور بیشتر جو سائنسدان پیدا ہوئے جن کی لکھی ہوئی ٹیکسٹ بک بہت عرصے تک استعمال ہوتی رہی ہندوستان میں، یہ کون تھے؟ یہ چیٹرجی، یہ بینرجی، سب کے سب بنگالی تھے۔ ایک اور بات یہ بھی قابل غور ہے کہ ہندو اپنے ماضی سے بہت دور آ چکے تھے۔ ان کا ماضی عظمت والا تھا، آخر اشوکا کا دور بہت عظمت والا تھا، چندر گپت کا موریہ بہت عظمت کا دور تھا، لیکن اب وہ سب پیچھے جا چکے تھے۔ مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے تقریباً 1000 سال کا فاصلہ پیدا ہو چکا تھا، لہٰذا تہذیب و تمدن کے لیے جیسے مسلمانوں کے دور میں انہوں نے فارسی پڑھی تو اس وقت سرکاری زبان تھی تو فارسی پڑھی، جس طرح سے انگریز کے دور میں ہندو اور مسلمان دونوں نے انگریزی پڑھی۔ ملازمتیں ملیں گی تو انگریزی پڑھنے والوں کو ہی ملیں گی۔ راستہ اگر کیریئر کا کھلے گا تو انگریزی پڑھنے والوں کا کھلے گا۔ اسی لیے کہاوت مشہور تھی کہ ہندوستان میں پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل۔ اب فارسی پڑھ کر تو اسے کہیں حکومت میں کوئی اہلکار ہونا چاہیے تھا، اس کی حیثیت کچھ اور ہونا چاہیے تھی، مگر فارسی پڑھ کے تیل بیچنا پڑتا تھا۔ جبکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ انگریزوں کی حکومت کے وقت ان کی تہذیب و تمدن اور روایات ابھی تازہ تھی، تو اس نتیجے میں غیر مسلموں نے انگریزی علوم، انگریزی سائنس، انگریزی تہذیب کو کھلے دل سے
खुशामदीद कहा था, लेकिन मुसलमानों ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम ना अंग्रेज़ी पढ़ेंगे, ना अंग्रेज़ी उलूम सीखेंगे, ना साइंस पढ़ेंगे, और हम इस ताकत को रोकने की हिम्मत तो नहीं रखते, बस किसी कोने कुजड़े में जाकर बैठ जाएंगे और क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल करते रहेंगे। ये तो अंग्रेज़ी तहजीब से भी इस कदर दूरी कि अगर मेज़ कुर्सी पर बैठ कर कोई खाना खा ले तो उसे कहा जाता था, अरे ये तो क्रिश्चियन हो गया। अगर किसी ने चमचा इस्तेमाल कर लिया तो क्रिश्चियन हो गया। गोया कि जो बात गांधी जी का फ़लसफ़ा थी कि नॉन कॉपरेशन, तो मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के साथ नॉन कॉपरेशन शुरू कर दिया इब्तिदा ही से, और इस बात पर सर सैयद अहमद ख़ान ने इन बातों की बहुत मुखालिफत की।